بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے یوم تکبیر منایا گیا۔ یہ یوم تکبیر کی سلور جوبلی تھی۔ یہ ایوان قائد اعظم میں منائی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے یوم تکبیر کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو مشاہد حسین سینیٹر وہ تقریر کر رہے تھے۔ ان کے بعد پھر دیگر مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں گورنر پنجاب بلیک الرحمان بھی مدعو تھے۔ اس تقریب میں صاحبزادہ سلطان باہو کی طرف سے بھی اپنے زبردست اور مثالی خیالات کا اظہار کیا گیا۔ باقی مقررین نے جو کچھ کہا آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ اصطلاح جس نے بھی دی ہے وہ یقیناً حکیم حکومت حضرت علامہ اقبال کے افکار سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ پوری طرح مزین ہے، کیونکہ اردو شاعری کی روایت کے برعکس اقبال نے تکبیر اور اعظام کو جن معنی میں استعمال کیا ہے شاعری کے لیے وہ ہمیشہ مومن کی اور مجاہد کی اذان رہی ہے۔ جیسے اقبال نے مقام میں کہا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شکستان وجود ہوتی ہے بدنِ مومن کی اذان سے پہلا۔ جیسے آپ نے شاید صاحب سے پوچھنا کہ کس طرح فرانس کے صدر نے اردگان کو پیغام کیا اور ٹونی بلیئر اور کلنٹن اور پوری دنیا جو تھی وہ پاکستان سے اس عمل کے بارے میں مختلف رائے تھی، لیکن پاکستان کی قوت ایمانی ہے اور ڈاکٹر خان اور ان میں سے وہ اصل ہیرو اس لوگوں کے جنہوں نے آج تک اپنے ہندوستان کی سیرت نصیب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ تکبیر وہ تکبیر ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ اس سے شکستان لرزتا ہے اور یہ قوت ایمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ میں اتفاق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ٹیپو سلطان کو رابرٹ ٹیکنالوجی کا بات کہا جاتا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو استعمال کیا برطانیہ کے خلاف اپنی مختلف جنگوں میں، اور ٹیپو سلطان کا یوم شہادت 4 مئی ہے اور ہمارا یوم تکبیر 28 مئی ہے، اور ٹیپو سلطان کا سن شہادت جو ہے وہ 1799 ہے، اور ٹھیک اس کے 200 سال بعد جو پاکستان کا یوم تکبیر ہے وہ 1998 کے اندر ہوا۔ تو پرانی روایت کے لوگ اگر آپ پڑھیں تحریک پاکستان میں یا پاکستان بننے کے بعد تو وہ ہمیشہ گھومے کرتے خداداد پاکستان کو سلطنت خداداد محسوس کر تسلسل سمجھتے تھے، اور اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ 75 سال ہے تو مجھے اس دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری تاریخ محسوس سے ملتی ہے، ٹیپو سلطان سے ملتی ہے، ہماری تاریخ 1000 سال کی تاریخ ہے۔ مولوی چالی جہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا یہ بلوچستان کے اندر واقع ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو کم جانتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے ایک زمانے میں گریٹ ساسانیڈ امپائر کا حصہ تھا جو ایران پرشین امپائر تھی، لیکن خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اس امپائر کو کولیپس کیا تو بہت سے ملت آزاد ہو گئے، اور یہ جو بلوچستان کا حصہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسرے خلیفہ راشد کے زمانے میں یہ خلافت راشدہ کا حصہ تھا۔ اس لیے مجھے اس یوم تکبیر کی جو دھمک ہے اور جو اس کی گونج ہے وہ 1998 سے یا 1947 سے نظر نہیں آتی، بلکہ یہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سے نظر آتی ہے۔ پاکستان کی عمر 1450 برس ہے، اور جب سے خلافت راشدہ نے
اپنے قدم رکھے ہیں بلوچستان میں، تب سے کسی نہ کسی صورت کے اندر پاکستان اس خطے کے اندر موجود رہا ہے، اور جہاں آج ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ کبھی یہ محمد بن قاسم بن کر رہا ہے، کبھی یہ سلطان محمود غزنوی بن کر رہا ہے، کبھی یہ سلطان شہاب الدین غوری بن کر رہا ہے، کبھی یہ دہلی سلطنت کی صورت میں رہا ہے، کبھی یہ مغل سلطنت کی صورت میں رہا ہے، کبھی یہ محسوس سلطنت کی صورت میں رہا ہے، اور آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ کے اور میرے ملک کی عمر 75 برس نہیں ہے، آپ کے اور میرے ملک کی عمر 14 برس ہے۔ لیکن ایک سجیشن ہے، اور اس کے بعد میں کافی اپنی شان ایک دو منٹ کی بات کروں گا اور اس کو اختتام کروں گا۔ میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو، جو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لیں، اپنی تاریخ کو متعصب مغربیوں کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اور بالی ووڈ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اپنی تاریخ کو اپنی نظر سے دیکھیں، اور اپنی تاریخ کو اللہ کے بات کی نظر سے دیکھیں، اور اپنی تاریخ کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی نظر سے دیکھیں۔ وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تاریخ کیا ہے اور آپ کس تاریخ کا تسلسل کریں۔ دوسری میری جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان جس نے اول دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور وہ ہمیشہ بھجوایا اور کس طرح کی اصطلاحیں استعمال کر کے پاکستان کے وجود کو غیر حقیقی ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہندوستان کبھی یونائٹڈ نہیں رہا۔ ہندوستان یونائٹڈ رہا جب یہاں اشوک کی تلوار تھی، چندر گپتا موریہ کی تلوار تھی۔ ہندوستان یونائٹڈ رہا جب یہاں پہ دلی سلطنت قائم تھی۔ ہندوستان متحد رہا جب یہاں پہ مغل سلطنت قائم تھی، اور مغل سلطنت کے خلیفہ کے بعد ہندوستان متحد ہوا جب یہاں پہ برطانیہ نے حکومت قائم کی، اور برطانیہ نے جب حکومت قائم کی تو 563 منسٹری اسٹیٹس کا حکومت ہوئی، جن میں سے 150 فرسٹ کلاس ریاست تھی، اور ان 150 کی بھی کچھ ایسی ریاست تھی جنہوں نے اپنی سوورینٹی برطانیہ کے سامنے سرنڈر کی۔ برطانیہ وہاں پہ اپنی سوورینٹی بھائی اس لیے آئے یہاں پہ نواب مہاراجہ اور پرنسلی رولر، تو تاج برطانیہ نے بھی پورے ہندوستان کے اوپر حکومت نہیں کی ہے، اس میں بھی جو حکم مختاری ہے وہ مقامی راجاؤں اور نوابوں کے پاس رہی ہے۔ اس لیے برطانیہ کے زمانے کے اندر بھی ہندوستان اس طرح سیاسی طور پہ مختار کسی کے اس کے زیر نہیں رہا۔ تو میرے نزدیک جو یونٹی آف انڈیا کا نعرہ تھا، جو متحدہ ہندوستان کا نعرہ تھا، یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا پولیٹیکل فراڈ تھا، اور اس 20ویں صدی کے سب سے بڑے پولیٹیکل فراڈ کے اگینسٹ دو آوازیں تھیں جو مومنوں کی اور مجاہدوں کی آوازیں تھیں، ایک علامہ محمد اقبال کی آواز تھی اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی۔ سعادت احمد علی صاحب کی ولولہ انگیز کرنے کے بعد اس بات کے لیے ضرورت تو نہیں رہی، لیکن بہرحال آج ہم 28 اکتوبر کے 28 مئی کے بعد جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنی میرے بھائی سے یہ مشاہدے سے ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ نواز کے ساتھ یہ مشورہ کی کہ یہ دھماکہ ہمیں کرنا چاہیے، انڈیا کا جواب دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس مشورے کو نواز شریف صاحب نے وہی قبول اور وہی فیصلہ کر دیا کہ یہ دھماکہ پاکستان میں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو 2 ہفتے گزرے ہیں وہ مشاورت کے تھے، کنسنسس کے تھے، وہ ایک اور پھر تیار کے تھے، اور جب ایک ساتھ ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس
تقریب منانی ہے، دن کو منانا ہے 28 مئی کے، تو پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کمیٹی قائم کی، جس میں ہمارے بہت سے دوست شریف تھے ملک بھر سے، اس کی سربراہی جو کی ہوئے تھا، اور اس میں اس کو یہ کام سونپا گیا ہے، اس دن کا نام تجویز کیا گیا۔ تو پھر ہم نے ایک باقاعدہ اعلان کیا، اشتہارات کیے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن کا نام تجویز کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے جواب میں لوگوں نے مداخلت بھیجی، اور جو نام تجویز ہوئے ان میں سے ہم نے یوم تکبیر کا نام منتخب کیا، جس کی کابینہ نے منظوری دی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان پہلے دن پر اس کا باقاعدہ اعلان کریں، تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ دن جو ہے 28 مئی کا دن یوم تکبیر کے نام سے منسوب ہوگا، اور اسی حوالے سے منایا جائے گا اور منایا جائے گا۔ یہاں بڑی مقدس اور عظیم تقریریں ہوئی ہیں، کوئی کمی نہیں رہی، لیکن چند جو باتیں مجھے بھی معلوم ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بناتی ہے، جیسے کہ مشرف شمسیت صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل اور ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کریٹ کریں، پاکستان میں جو اپنے کریکٹر ہے اس کو چھڑا دیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ ایک رائے کریکٹر اسرائیل کی انٹیلیجنس اس میں ان کی خلاف ڈسپشن میں یہ چیز اس میں معلوم ہے کہ ہم نے یہ ایریا اور اسرائیل نے یہ پروگرام بنایا، لیکن پاکستان کی قیادت میں یا قیادت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئی، یہ وہ خود مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ 1984 کے قریب اس وقت پریزیڈنٹ جوہر صاحب نے تمام گورنر کی اس وقت کہتے ہیں سے اور سلمان محمد مبارکہ میں فیصلے تھے ان کو بھی بلایا گیا۔ یہ بات مجھے جنابی خان نے وہاں بات سے ہوئی کہ خلاص کر دیا گیا، لیکن خاص طور پہ فارن منسٹر صاحب اور جو ہمارے امبیسڈر تھے امریکہ میں انہوں نے مخالفت کی اور اتنا ڈرایا کہ انہوں نے لگاتار حکم کر دی۔ یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بڑی ہمت اور ضرورت کی بات تھی اس کا خلاف کرنا۔ اور ایک واقعہ اور ہے، تھوڑا بہت
کہ الیکٹرانی پرائم منسٹر بن گیا تھا، اس نے پاکستان کے بارڈر پہ فوجیں بنائی تھی اور فوجیں بناتا نہیں تھا، بڑا پریس پر پاکستان. تو یہ بات مجھے غریب خان صاحب جو جیل میں مرضی کمیشن تھے انہوں نے خود بدل دی. تو دہلی میں انٹرنیشنل انرجی کانفرنس تھی، اس میں پاکستان کا نمائندہ بھی آنا تھا. تو وزیر خان صاحب چیئرمین پاکستان گورنمنٹ کی انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ کا بلایا اور انہوں نے کہا کہ کئی کو کاؤنٹر پارٹ دے دیا وہ آپ کو کسی غور کرنے آپ کے ہوٹل میں آئے گا. تو جب آپ ملے تو بہانے سے باتوں باتوں میں اس کو بتا دینا چاہتے کہ پاکستان کے لیے 3 یا 4 اہتمام بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا کے لیے جتنے بہت ہیں تو ہمارے پاس یہ باتوں میں رانگ ایسا بھی ہوا. انڈین کے گورنمنٹ ایجوکیشن وہ اس کو کرنے گیا ایوان صاحب کو، تو انہوں نے باتوں میں بتا دیا. وہ فرماتے تھے اس کا نام اب ہو گیا، رات کو نبی نے کام کیا ہوا تھا. تو اس میں سب زمان کو شام ہوتا تھا. تو وہ کہہ رہے میں بہت کرتا رہا موومنٹ انڈین چیئر کو موقع لگانا اور یہ کرنے کے بعد کرنا گیا ایک سب دے گیا باتیں ہوئی. رات کو رات فوجیں بنانے کو. تو یہ ہے قوم کی محنت کی پیٹرن کا پتا. ہم ایک طاقتور قوم بن گئے. محترمہ بیگم دیگر آئین صاحبہ، جناب سلطان احمد علی صاحب، جناب حافظ شیبانی صاحب، میاں سلمان فاروق صاحب، مولانا شفیع جوش صاحب، ظاہر ایوان تقریب صاحب اور تمام حاضرین مجلس خواتین حضرات اور سے بزرگ ہیں ایسی میری اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یوم تکبیر کی اس شاندار سلور جوبلی میں مدعو کرنے پر میں نظر پاکستان ٹرسٹ کے تعاون یوم تکبیر پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں. بے شک یہ پاکستانی قوم کا یوم افتخار ہے. اس دن مملکت خداداد کا دفاع ناقابل تصدیق ہو گیا تھا اور پاکستان کے دشمنوں اور بدخواہوں کے خلاف چلنا شروع ہو گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دن جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے لیے یوم افتخار ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے یوم افتخار ہے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت سی خاص طور پر جن دنوں میں یہ اہتمام کے گوشت اور دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا انتظام ہوتا رہتا تھا. خاص طور پہ جو مسلمان ملتے تھے وہ ہم ہمیشہ چاہے کسی بھی ان کا مڈل ایسٹرن کنٹریز سے تعلق ہو یا دوسرے مسلمانوں سے تعلق ہو، وہ آگے شکریہ ادا کرتے تھے اور کہتے ہیں شکریہ پاکستان، آپ کے ایکٹیویٹیز پروگرام سے ہمیں بھی محفوظ احساس، ہمیں بھی فخر کا احساس ہے. تو الحمدللہ اس سب کے لیے اور ایک بہت بڑا کام تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور سب نے اس کو کیا اس کو جو ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وہاں سے وجود میں آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کی حدودہ انگیز قیادت میں اسلامیہ ہند نے ایک عظیم الشان تحریک کے نتیجے میں یہ مملکت حاصل کی. اس کے حصول کی خاطر قائد قوم نے برطانوی سامراج
ہندو کانگریس سکھوں اور گاندھی کے فلسفہ قومیت کو شکست فاش دے کر پاکستان کو تقسیم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا موضع وجود میں آنا ایک معجزہ، ایک بہت بڑی کامیابی، اور آنے والے وقتوں میں اتنی زیادہ مسلسل سازشوں کے باوجود اس دو قومی نظریے کا قائم و دائم رکھنا کسی بھی معجزے سے کم نہیں. آج کچھ لوگ اس کو ایک ناکامی کا تعبیر کرتے ہیں. یقیناً یہ ہماری بہت سی قربانیوں اور رویے پر نتیجہ ہے کہ پاکستان کو الٹ ہوا اور بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے الگ ہو کر ایک الگ مملکت ماحول وجود ہے. لیکن یہ ہماری ناکامی تو ہو سکتی ہے، دو قومی نظریے کی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیش ہندوستان نظام نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کی شناخت بھی ہوئے، اسلامی حکومت کی شناخت بھی ہوئے، ایک الگ اسلامی مملکت ہے. اور اس نظریے کو جس کو قائد اعظم نے جس کی بنیاد رکھی، عوام فعال نے جس کا کام دیکھا، اس نظریے کو بھی لے کر آگے چلتے تھے. اسی طرح یہ بھی دو قومی نظریے کی کامیابی ہے کہ بے تحاشا جبر و استبداد اور ظلم کے باوجود آج بھی کشمیر میں آزادی کی نہ صرف ایک جدوجہد موجود ہے بلکہ وہ توانہ ہے، اور اس کے لیے وہ چاق و چوبند ہیں، اور کشمیری اپنا آواز بلند کر رہے ہیں. اور ہندوستان جو ہے وہ اس کے اوپر جتنے بھی نظارے اٹھا رہے ہیں، جتنی بھی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، ان کی آواز کو وہی دو قومی نظریے کے بعد ہے جو قائد اعظم کی تحریک ہے اس کی کامیاب ہے. خواتین و حضرات، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ اپنے محدود وسائل کے باوجود قیام پاکستان کے حقیقی اسباب و مقاصد کو اجاگر کرنے میں شب و روز کوشاں ہے. میں اس قومی نظریاتی ادارے کی سرگرمیوں سے واقف ہوں. ادارہ عوام الناس بالخصوص نسل نو کو بابائے قوم کی اس فرمان کی مسلسل جان دہانی کروا رہا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد محض ایک ٹھیکہ زمین کا حصول نہیں بلکہ اسے اسلام کی تجربہ بنانا مقصود ہے. اور یہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں ایک ایسا، یہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی تجربہ کا ہوگی جہاں پہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارا جو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مخالف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلام ہمیں بھیجا گیا جس کا یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارا وے آف لائف ہے. اور اس کے اندر جو ڈیوائن وزڈم ہمیں ملتی ہے وہی جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے. تو اس تجربے کا آپ پہ جہاں پہ ہم دنیا کو ثابت کر سکتے ہیں یہاں پہ بنا کے کہ اگر ہم اپنے ذریعہ اصولوں میں چلیں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین مقام وجود ہوگا.